بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا جو مکہ سے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتی تھیں، امتحان لیتے تھے۔ ظاہری نے بیان کیا، ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مسلمان وہ سب کچھ ان مشرکوں کو واپس کر دیں جو انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کیا ہوا جو اب مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آئی ہیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 بیویاں قریبہ بنت ابی امیہ اور ایک جبل خزی کی لڑکی کو طلاق دے دی۔ بعد میں قریبیہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی تھی، کیونکہ اس وقت معاویہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور دوسری بیوی سے ابو جمع نے شادی کر لی تھی، لیکن جب کفار نے مسلمانوں کے ان اخراجات کو ادا کرنے سے انکار کیا جو انہوں نے اپنی کفرہ بیویوں پر کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے ہاں چلی گئی تو وہ معاوضہ تم خود ہی لے لو۔ یہ وہ معاوضہ تھا جو مسلمان کفار میں سے اس شخص کو دیتے جس کی بیوی ہجرت کر کے مسلمان ہونے کے بعد کسی مسلمان کے نکاح میں آ گئی ہو۔ پس اللہ نے اب یہ حکم دیا کہ جس مسلمان کی بیوی مرتد ہو کر کفار کے جہاں چلی آئی، اس کے مہر و نفقہ کے اخراجات ان کفار کی عورتوں کے مہر سے ادا کر دیے جائیں جو ہجرت کر کے آئی ہیں، اور کسی مسلمان نے ان سے نکاح کر لیا ہے، اگرچہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ کوئی مہاجرہ بھی ایمان کے بعد مرتد ہوئی ہو۔ اور ہمیں یہ روایت بھی معلوم ہوئی ہے کہ ابو بصرہ بن اسعید ثقفی رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مومن و مہاجر کی حیثیت سے معاہدے کی مدت کے اندر ہی حاضر ہوئے، تو انصا بن شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحریر لکھی جس میں اس نے ابو بصرہ رضی اللہ عنہ کی واپسی کا مطالبہ آپ سے کیا تھا۔ پھر انہوں نے حدیث پوری بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جنہوں نے بنی اسرائیل کے کسی دوسرے شخص سے 1000 اشرفی قرض مانگا اور اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے دے دی۔ برجہ رضی اللہ عنہا اپنے مکاتبات کے سلسلے میں ان سے مدد مانگنے آئی، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو تمہارے مالکوں کو پوری قیمت دے دوں اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہوگی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سے میں نے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں تو خرید لے اور آزاد کر دے، ولا تو بہرحال اسی کے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا کوئی پتہ کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ جس نے بھی کوئی ایسی شرط لگائی جس کا پتہ کتاب اللہ میں نہ ہو، تو خواہ ایسی 100 شرطیں لگا لیں، ان سے کچھ فائدہ نہ اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک قطع زمین ملی، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورہ کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہے، اس سے بہتر مال مجھے اب تک کبھی نہیں ملا تھا، آپ اس کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو اصل زمین اپنی ملکیت میں باقی رکھ اور پیداوار صدقہ کر دے۔
ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اس شرط کے ساتھ صدقہ کر دیا کہ نہ اسے بیچا جائے گا، نہ اس کا حب کیا جائے گا اور نہ اس میں وراثت چلے گی۔ اسے اپنے محتاجوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور غلام آزاد کرانے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اور مہمانوں کے لیے صدقہ وقف کر دیا، اور یہ کہ اس کا متولی اگر دستور کے مطابق اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق وصول کر لے یا کسی محتاج کو دے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ ابن عون نے بیان کیا کہ جب میں نے اس حدیث کا ذکر ابن سیرین سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ متولی اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جن کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی مال ہو، درست نہیں کہ ورثہ بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ امام مالک کے ساتھ اس روایت کی مطابقت محمد بن مسلم نے عمرو بن دینار سے کی ہے۔ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ نے، جو جارجیہ بنت حارث رضی اللہ عنہا ام المومنین کے بھائی ہیں، بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد سوائے اپنے سفید خچر، اپنے ہتھیار، اپنی زمین کے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کر کے گئے تھے، نہ کوئی درہم چھوڑا تھا، نہ دینار، نہ غلام، نہ باندی اور نہ کوئی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر میں نے پوچھا کہ پھر وصیت کس طرح لوگوں پر فرض ہوئی؟ جہاں راوی نے اس طرح بیان کیا کہ لوگوں کو وصیت کا حکم کیوں کر دیا گیا، انہوں نے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی، اور کتاب اللہ میں وصیت کرنے کے لیے حکم موجود ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔